بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ چھوٹی سی بات کرنی ہے کتاب اور حکمت۔ یہ ہم بڑی بات کرتے ہیں، کتاب نازل کی انبیاء کرام پر، ان کو حکمت بھی عطا کی، تو کتاب تو بند ہو گئی ہے، حکمت جاری ہے۔ چلو، قرآن کریم میں کتاب اور حکمت دونوں کو من اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ کہا گیا۔ کتاب بھی اور حکمت بھی دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ کتاب کے قانون کا اگر کا حصہ ہے، جب میں قانون بتایا ہے کہ قانون کیا ہے، اگر ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ یہ نتیجہ نکلے گا، یہ قانون ہے۔ اب یہاں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب قانون کا اگر ہے۔ جب دیکھ کتاب اور حکمت دونوں الگ الگ میں جب ذکر کر رہا ہوں تو آپ یہ بات بڑا اہم نقطہ کہ کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب قانون کا اگر ہے، اگر ایسا کرو گے، یہ قانون کا اگر کا حصہ ہے، اور حکمت اس کی تو ہے، تو کیا ہوگا؟ حکمت، یہ حکمت ہے، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ حکمت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس نے بتایا ہے یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ اچھا عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اگر کسی حکم میں اگر کے ساتھ تو نہ ہو تو وہ حکم قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ سمجھ لگ گئی؟ اگر کے ساتھ اگر تو نہیں، اگر ایسا کرو گے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں، صاف ہے آگے میدان، تو وہ قانون نہیں ہے۔ تمدنی دنیا میں جب کسی ملک میں لا قانونیت پھیل جاتی ہے، یہاں میں تھوڑا سا بتا دوں، اگر کسی حکم میں اگر کے ساتھ تو نہ ہو تو وہ حکم قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر تم نماز قائم کرو گے تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ اگر ہے بے حیائی برے کاموں سے نہیں بچ رہے تو ہمیں اپنے اگر پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اگر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جاؤ۔ یہ ہے اگر تم نے روزے رکھے، یہ قانون ہے، اس کا یہ اگر ہے۔ تو کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے تو وہ اگر ٹھیک ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے اگر پر عمل کر دیا اپنے روزے۔ قصاص میں زندگی ہے، قصاص اگر ہے تمہارا، یہ قانون ہے، تو یہ اس پر اگر عمل کریں گے آپ تو زندگی آپ کو ملے گی۔ جہاد زندگی بخش چیز ہے، جہاد کرو گے تو آگے فرما دیا کہ اس کا نتیجہ زندگی بخش ہے، یہ ہے۔ اب تھوڑا سا میں آگے بتاؤں، تمدنی دنیا میں جب کسی ملک میں لا قانونیت پھیل جاتی ہے تو اس میں اگر تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کا تو غائب ہو جاتا ہے۔ اگر چوری کرو گے تو سزا ملے گی، سزا نہیں ملتی، چوریاں ہو رہی ہیں، یہ ہے لا قانونیت۔ جو بائیں طرف نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چلے گی، اس کا چلان ہوگا، چلان نہیں ہوتا، لا قانونیت ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ دیکھیں قتل کیا اس کی سزا قتل، قصاص جو کہا گیا نہیں ہو رہا، قتل در قتل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہے، اگر تو ہو رہا ہے، تو نہیں ہے، تو جو ہے اس کا آگے نتیجہ وہ نہیں ہے، وہ غائب ہے، اچھے کاموں میں بھی غائب ہے، برے کاموں میں بھی غائب ہے۔ آپ مطلب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ اگر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کا نتیجہ تو خوشحالی ہے، آگے لوگوں کی فلاح ہے، ہو رہی ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ جب وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ اس کا مطلب وہ ٹھیک طریقہ ہی نہیں ہو رہا، زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے دے ہی نہیں رہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں رہے، جو نتیجہ اللہ نے بتایا وہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، اسی لیے نہیں ظاہر، وہ عمل ہی نہیں ہو رہا، اس کو ہم نے آخرت پر چھوڑ دیا۔ ہمارے مولویوں نے جنت آپ کو آخرت میں ملے گی، تو یہ میرے بھائیوں لا قانونیت۔ اسی طرح مذہب میں بھی لا قانونیت، رسم رہ گئی وہ کر رہے ہیں، حج ہے جا رہے ہیں، عمرے ہیں جا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا ہے، جانا ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اب بھی ہو رہے ہیں حج، صدیوں سے حج ہوتا آ رہا ہے، اور عمرے تو اب تو بے شمار ہو رہے ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا بندہ عمرہ آپ کو نظر آئے گا جاتا ہوا، اور پیسے اتنے خرچ کر کے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
وہاں سے آپ زمزم لے آئیں، پانی کھجوریں لے آئیں، کھا لی بس ٹھیک ہے، جو ثواب کا ڈھیر ہے وہ چھوڑ دیا کہ آخرت پر پڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ لیکن لاقانونیت میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ رشوت دھڑا دھڑ لیتے ہیں لیکن ملازمت سے برخاست نہیں ہوتے۔ رشوت کا نتیجہ یہ ہے نا، جو رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو وہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے، رشوت ہو رہی ہے، انہیں اس جرم کی سزا نہیں ملتی، سزا نہیں مل رہی، یہ لاقانونیت ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، کتاب اور حکمت بھی سمجھ لیں کہ کیا چیز ہے۔ کتاب حکم ہے اور حکمت اس کی غرض و غایت ہے۔ وہ حکم اللہ نے کیوں دی؟ اللہ اگر ویسے حکم دے دے تو پھر بھی ہم نے ماننا ہے۔ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، کہہ سکتا ہے کہ جاؤ اس طرف، نہیں، اس نے ساتھ بتایا میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اسے آپ خود تو وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس کو ہمارے عملوں کی، ہم کریں نہ کریں، وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس کے جو فائدہ ہے یہ اس کی غرض و غایت ہے، یہ حکمت ہے میرے بھائیوں، یہ غرض و غایت جو ہے یہ حکمت ہے، جو نتیجہ ہے قانون کا اگر کے ساتھ تو یہ ہوگا، تو یہ غرض و غایت ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ بات میں بس آپ سے کتاب و حکمت کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہمارے یہاں ہے تو نہیں ہے، یہ لاقانونیت ہے۔ یہ لاقانونیت کی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں اور اصول سمجھ لیں اور قانون سمجھ لیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی کائنات قانون کے تحت چل رہی ہے، قوانین ہیں اس کے، تاکہ میں انشاءاللہ دین اور مذہب پر بھی بات کروں گا، کتاب اور حکمت پر بات ہوگی۔ شکریہ آپ نے سنی۔